آج ہم بائبل کی چوتھی کتاب گنتی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب 36 ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں بنی اسرائیل کے بیابان میں سفر، مردم شماری، شریعت کی تجدید اور نئی نسل کی تیاری کا بیان ہے۔ عبرانی نام بامڈبار مطلب بیابان میں۔ یہ نام عبرانی متن کے پہلے جملے سے لیا گیا ہے۔ وعدہ بر یہواہ اور خداوند نے موسی سے بیابانی سینا میں بات کی۔ یہ آغاز ہی اس بات کی علامت ہے کہ خدا بیابان میں بھی بولتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور اپنی حضوری ظاہر کرتا ہے۔ ابواب 1 تا 10، تیاری اور ترتیب باب 1 تا 2، بنی اسرائیل کی مردم شماری، ہر قبیلے کی تعداد اور خیمہ میں ان کی ترتیب۔ باب 3 سے 4، لاوی قبیلے کی ذمہ داریاں، خیمہ اجتماع کی خدمت۔ باب 5 سے 6، طہارت، نذریں اور نذیر کی زندگی۔ باب 7 سے 10، قربانیاں، خیمہ کی برکت اور سفر کی تیاری، خدا کا بادل اور آگ کی رہنمائی۔ ابواب 11 سے 21، بیابان میں آزمائشیں اور بغاوتیں۔ باب 11، قوم کی شکایتیں اور من و سلبی کے بعد گوشت کی طلب۔ باب 22، مریم اور ہارون کی موسی کے خلاف باتیں، خدا کی مداخلت۔ باب 13 سے 14، جاسوسوں کی روانگی اور قوم کی بغاوت، کنعان میں داخلے سے انکار۔ باب 15 سے 17، شریعت کی یاد دہانی اور کورہ کی بغاوت۔ باب 20 سے 21، مریم اور ہارون کی وفات، موسی کی چٹان پر غلطی اور سانپوں کا حملہ، نہستی سانپ اور نجات کی علامت۔ ابواب 22 تا 25، بلعام اور مواب کی سازش۔ باب 22 سے 24، بلعام کی کہانی، گدھے کی بات اور خدا کی مرضی کے خلاف نہ جانا۔ باب 25، مواب کی عورتوں کے ساتھ گناہ اور فینہاس کی غیرت۔ ابواب 26 سے 37، نئی نسل اور وعدے کی سرزمین کی تیاری۔ باب 26، دوسری مردم شماری، پہلی نسل ختم، نئی نسل تیار۔ باب 27، بیٹیوں کی وراثت، صلفہات کی بیٹیوں کا مطالبہ۔ باب 28 سے 30، قربانیوں، عیدوں اور نذروں کے اصول۔ باب 30 سے 32، مدیان کے خلاف جنگ اور زمین کی تقسیم۔ باب 33 سے 36، سفر کی تفصیل، سرحدوں کا تعین اور پناہ کے شہر۔ عبرانی ساخت اور روحانی پیغام۔ بامڈبار کا بیابان صرف جغرافیائی مقام نہیں بلکہ روحانی تربیت کا میدان ہے۔ یہاں قوم نے خدا کی حضوری، شریعت اور قیادت کو سیکھا۔ قربان کا جڑ کارب ہے، جس کا مطلب ہے قریب آنا، یعنی قربانی کا اصل مقصد خدا سے تعلق قائم کرنا ہے، نہ کہ صرف رسم۔ مشکان خیمہ اجتماع صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ خدا کی موجودگی کا مرکز تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نہ صرف آسمان پر بلکہ ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ اڈا یعنی جماعت اس بات کی علامت ہے کہ خدا فرد کو نہیں بلکہ قوم کو بلاتا ہے، اجتماعی نجات اور اجتماعی ذمہ داری۔ عبرانی اقتباس، اورونک بلیسنگ، گنتی 24 سے 26۔ خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر روشن کرے اور تجھ پر فضل کرے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر بلند کرے اور تجھے سلامتی دے۔ اختتامیہ، گنتی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیابان صرف سزا نہیں بلکہ تربیت، صبر اور خدا کی وفاداری کا مقام ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، چاہے انسان کتنی ہی بار ناکام ہو جائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بائبل کی 5ویں کتاب استثناء، ڈیوٹرونومی کا جائزہ لیں گے، جہاں موسی آخری بار قوم کو خدا کی شریعت یاد دلاتا ہے۔ خدا آپ کے سفر کو برکت دے اور ہر بیابان میں آپ کا رہنما ہو۔